میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نوّروا قلوبکم بالجوع، فرمایا اپنے دلوں کو جو ہے بھوک کے ذریعے روشن کرو، اپنے دلوں کو چمکاؤ کم کھانا کھا کر، جتنا کم کھاؤ گے تمہارا دل مجلہ اور مصفہ ہوتا جائے گا۔ وجاہدوا انفسکم بالجوع، اور فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو بھوک کے ذریعے سے، اسے بھوک کے اندر مبتلا کرو تو یہ تمہارے قابو میں آئے گا۔ بالجوع والعطش، اسے پیاسا بھی رکھو تاکہ یہ تمہیں گناہ کی طرف لے کر نہ جائے۔ اس کی طاقت اور قوت کے اوپر بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قہری ضرب لگاؤ تاکہ یہ تمہارے قابو میں آ جائے۔ وَأَدِیمُوا قَرَبَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ، اور فرمایا ہمیشہ جنت کے دروازے کو میرے آقا فرماتے ہیں بھوک سے کھٹکھٹاتے رہو، نوکنگ کرتے رہو۔ اور فرمایا فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اپنے آپ کو روزوں سے رکھتا ہے یا کم کھانے کا خوگر اور عادی بنا لیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اور وہ بندہ میرے آقا فرماتے ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں کوئی جہاد کرنے والا ہے۔ اور من جوع عطشا، میرے آقا فرماتے کہ جس شخص نے بھوک اور پیاسا اپنے آپ کو رکھا تو اللہ کے فرشتے اس کے قریب آتے ہیں، اس کے پاس آتے ہیں، اور جس نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا اور کھانے پینے کو ہی اپنا مقصد بنایا اور پیٹ کے غلام ہو گئے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کہ فرشتے اس بھرے ہوئے پیٹ والے شخص کے قریب نہیں آتے، اس کے نزدیک بھی نہیں آتے۔ کیوں؟ وہاں کوئی نورانیت ہوتی نہیں ہے، وہاں انوار و تجلیات ہی نہیں ہوتے۔ جو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جو بسیار خوری والا پیٹ، زیادہ کھانے والا بندہ ہو، وہ انوار و تجلیات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا من ملا بطن فقط حلاوت العبادہ وفقد حلاوت العبادہ، میرے آقا فرماتے جس نے پیٹ کو بھر لیا اس سے عبادت میں لذت نہیں آتی، اس سے عبادت میں جو ہے وہ چس اور سواد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ پیٹ کا بھرنا یہ دل کی موت ہوتی ہے، دل کا مر جانا ہے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے ایمان لایا ہوں تو میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے، میں نے اپنے پیٹ کو بھرا نہیں ہے، کیونکہ انسان جب انتہائی کھا لیتا ہے، پیٹ اس کا بھرتا ہے تو آنکھیں گرا ہوتی، وہ نیند کا شکار ہو جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے کم کھانا اور کم سونا، کیونکہ جو شخص زیادہ سوتا ہے اور زیادہ کھاتا ہے وہ روز محشر اعمال صالحہ سے خالی جاتا ہے، اس کا دامن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے، وہ غفلت کے اندر زندگی گزار دیتا ہے۔ تو اے میرے بیٹے کھانا بھی کم کرنا اور سونا بھی کم کرنا اور بندگی اور عبادت میں زیادہ وقت گزارنا۔